السلام علیکم، میں مریم ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب۔ ناظرین، گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محفوظ فیصلہ سنایا اور پارٹی آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا ہے۔ گو کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور کیوں اس فیصلے کے بعد اب بیرسٹر گوہر چیئرمین بھی نہیں رہے، لیکن پھر بھی بیرسٹر گوہر پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے گی تو ان کا نشان بحال ہو جائے گا۔ اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہوگا کہ بلے کا نشان چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی کی انتخابی حیثیت کیا ہوگی، اور پی ٹی آئی کے پاس ممکنہ آپشنز کیا ہیں؟ اگر عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر حکمت عملی کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نقصان کی نوعیت کیا ہوگی؟ اسی پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ شامی صاحب، سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی۔ بلہ تو چھن چکا ہے، انتخابی حیثیت برقرار رکھ پائے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے مطابق تو تحریک انصاف بحیثیت جماعت کے انتخابات میں حصہ نہیں لے پائے گی۔ یعنی معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کو بلے کی جگہ کوئی اور نشان مل جائے گا۔ بحیثیت سیاسی جماعت اس کی رجسٹریشن جو ہے، یعنی وہ ایک طرح سے کالعدم تصور ہوگی یا معطل کہہ لیجئے۔ تو اب اس کے جو ارکان ہیں ان کو آزادانہ حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑے گا، اور ہر ایک کا انتخابی نشان الگ الگ ہوگا۔ جی، لیکن اگر وہ اپیل میں جائیں گے اور ظاہر سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچے گا اور ان کو ریلیف مل سکتا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے اس کو مسترد کیا جا سکتا ہے، اس میں خط تنسیخ پھیرا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی طور پر بلہ چھن گیا ہے۔ لیکن اگر شامی صاحب عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملتا تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ سب آزاد حیثیت میں ہی اتریں گے تو نقصان کی نوعیت کیا ہوگی پھر؟ دیکھیے، اگر تو سارے امیدوار آزاد حیثیت میں اتریں اور ہر ایک کا نشان الگ الگ ہو تو اس سے تو پی ٹی آئی کا خاصا نقصان ہوگا۔ لیکن دوسرا راستہ ایک یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کسی رجسٹرڈ جماعت سے معاملہ کر لے، یعنی جماعت اسلامی سے کر لے یا کسی اور سے کر لے، اور ان کے نشان پر اپنے امیدواروں کو کھڑا کر دے۔ جیسے پیپلز پارٹی جو تھی بے نظیر بھٹو والی، اس کی رجسٹریشن خطرے میں پڑی تھی تو انہوں نے ایک نئی پارٹی رجسٹر کرا لی تھی، پی یعنی 4P، اور مخدوم امین فہیم اس کے سربراہ تھے، اور اس نے تیر کا نشان لیا تھا، اور جو پیپلز پارٹی یعنی 3Ps والی اس کا نشان تلوار تھا۔ جب اس کو نشان نہ ملا تو اس نے پھر 4P کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لیا، اور اس کا انتخابی نشان تیر ہو گیا۔ اب تو لوگوں کو بھول چکا ہے کہ تلوار بھی پیپلز پارٹی کا نشان تھا کبھی۔ جی، تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اس وقت کئی رجسٹرڈ جماعتیں موجود ہیں جو الیکشن کمیشن کے پاس سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہیں، لیکن ان کی کوئی خاص فالوئنگ نہیں ہے، یا کوئی 5-7 سیٹوں کے علاوہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایسا ایک آپشن ہے شامی صاحب جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کی پارٹی بھی موجود ہے، تو کتنے امکانات روشن ہیں اس کے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ عوامی مسلم لیگ بھی موجود ہے۔ شیخ صاحب جو ہیں اگر وہ چاہیں تو ان کے ہاں بھی گھر میں باہر آ سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ سارے آپشنز ہیں جو ڈسکس کیے ہیں شامی صاحب نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلمان صاحب، آپ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان موجود رہے گا، لیکن کل جو فیصلہ آیا وہ بالکل برعکس تھا۔ اب بلے کا نشان نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حیثیت آپ کو کیا دکھائی دے رہی انتخابات میں؟ دیکھیں، میری بالکل یہی رائے تھی کہ پی ٹی آئی بطور جماعت کے بھی رجسٹرڈ ہوگی اور بلے کا نشان بھی ملے گا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس حد تک ٹارگٹ ہوں گے، اس لیے کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن میں دیگر پارٹیز کا بھی دیکھتا ہوں
تو مجھے کوئی ان کا انتخاب زیادہ مختلف نظر نہیں آتا. البتہ ٹیکنیکلٹیز ضرور ہیں کہ جب الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن کی تھی ان کے بانی رکن کی طرف سے یہ پوچھا کہ آپ نے کیا اس کا باقاعدہ اعلان کیا تھا, کیا آپ نے کاغذات نامزدگی لیے تھے, تو وہ کچھ بھی فراہم نہیں کر سکے. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو پارٹی نشان ہوتا ہے یہ ایک پہچان بنتا ہے پارٹیز کی, اور ماضی کے اندر اسی طرح کی کیفیت جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہی پیپلز پارٹی کا پاس تلوار کا نشان تھا, اور 1985 کے الیکشن میں انہوں نے تلوار کے نشان کو نکال دیا. آپ تو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی ان کے جو خیالات سامنے آئے ہیں اس پہ بھی تحریک انصاف اپنی ریزرویشن کا اظہار کر چکی ہے. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آزاد امیدوار کے طور پہ, تو یہ آزاد امیدوار جب الیکشن جیتے ہیں تو مریم صاحبہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے آسان کام ان کے لیے ایک مخصوص مدت ہوتی ہے کہ وہ آزاد اراکین کو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, آپ اپنے پسند کی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جو پاکستان کے اندر سیاسی تاریخ ہے نا اس میں انڈیپینڈنٹس کو منور کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹس بعد میں جو بننے والی حکمران جماعت ہوتی ہے, یہ سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے 2018 کے الیکشن میں وہ جو انڈیپینڈنٹس تھے جب انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت بنتی دیکھی تو ان کی اکثریت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی, لہٰذا وہ انڈیپینڈنٹس جب ہوں گے تو وہ آزاد ہوں گے. وہ پارٹیز کا ان پہ باوجود کہ اگر انہیں وہ لوگوں کو اشارہ بھی دیں گے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے تو وہ آزاد ہوگا کہ آنے والے کل کے اندر کیا اس طرح کی کیفیت میں وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس قائم رکھ پائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہیں پھر کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر بنتی نظر آ رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز ایک دوسرے کو گرانے, ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے, ایک دوسرے کی مقبولیت پہ اثر انداز ہونے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اس سے آپ کا جو جمہوری سسٹم ہے, جو آپ کا سیاسی سسٹم ہے وہ کمزور ہوا ہے. اور یہ روایت آج سے نہیں, یہ روایت چلتی آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر لیتی تو الیکشن میں زیادہ گہما گہمی ہوگی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے جو انتخابی امیدوار ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے شروع کر دیے ہیں, لینے شروع کر دیے ہیں, لیکن جو گہما گہمی پاکستان کی سیاسی روایت رہی ہے نا وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. اور یہ گہما گہمی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے لوگ مایوس ہوئے ہیں. میں ہمیشہ آپ کو 5 سال کی جو مثال دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں کہ ایک پارٹی اور اس کے اتحادی 3.5 سال اور دوسری پارٹی اور اس کے اتحادی 16 ماہ تک برسر اقتدار رہے, ان سارے 5 سال کے اندر عوام کو کسی سطح پر کوئی بھی ریلیف مل سکا. ابھی تو وہ مرحلہ آنا ہے نا سلمان صاحب, ابھی تو عوام میں جانا ہے, ابھی تو یہ پروسیس چل رہا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا. عوام کا سب سے بڑا پلس یہ ہے کہ وہ مشکل صورتحال کے اندر بھی اپنا حق رائے دہی وہ سیاسی جماعتوں کے حق میں استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جب مسجد اقتدار پہ پہنچتی ہے تو انہیں ان لوگوں کا خیال نہیں آتا. کیا آج پاکستان مہنگائی, بے روزگاری, غربت, پسماندگی کی آگ میں نہیں جل رہا؟ مجھے آپ بتا دیں کہ ابھی تک کس پارٹی نے, کسی بڑی پارٹی نے اپنا منشور پیش کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ ہم برسر اقتدار آ کے ہمیں پتہ ہے کہ جی بجلی کے بلوں کی وجہ سے, پیٹرولیم کی قیمتوں کی وجہ سے گیس کی قیمتیں کئی 100 گنا بڑھا دی گئی ہیں, اس پہ آگے ہم آپ کو کوئی ریلیف فراہم کریں گے, کسی ایک پارٹی کا نام بتا دیں. اور جب لوگوں کو کوئی ریلیف کی امید نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ البتہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بننے والا ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاست مضبوط ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی, بازی کے اندر پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ نے کوشش کی ہوگی کہ پاکستان کے اندر سیاست مضبوط نہ ہو پائے. میرا خیال سیاستدانوں نے کون سی ایسی کمی چھوڑی ہے جو ڈکٹیٹرشپ پوری کرتی رہی ہے؟ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے حدیں کراس کی گئی ہیں, اور یہ جو حدیں کراس کی جا رہی ہیں, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا جس طرح کی کیفیت میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں کیا پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت بن پائے گی؟ اور کیا ایک ایسی حکومت ہوگی جو ڈیلیور کر پائے گی؟ کیا ایک کوئی ایسی مضبوط حکومت ہوگی جو خود کو اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دہ سمجھے گی؟ یہ آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا, اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے بلہ پی ٹی آئی کا نہیں رہا, تو بلے کا نشان بحال کرنے میں سرخرو ہو پائے گی پاکستان طریقے سے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم مسائل ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں پر بھی پی ٹی آئی کو انتخابی نشان چھن جانے کے بعد نقصان ہوگا, یہ بھی ذرا بتائیے گا. دیکھیے, جمہوریت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جو بڑے پلیئر ہیں ان کو آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں کرتے,
اور یہ ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا ہے الیکشن کمیشن نے، جو ہمارا خیال تھا کہ یہی ہوگا، کیونکہ یہ بات سنکرونائز ہوتی ہے جو اور اقدامات ہو رہے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہ سٹیٹس کو قائم رہتا ہے جو کل کے فیصلے کے بعد ہوا ہے، تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ اس انتخاب کی کریڈیبلٹی کتنی ہوگی، کیونکہ بڑے پلیئرز کو یہ اصول ہی نہیں ہے جمہوریت کا کہ بڑے پلیئرز کو آپ ناک آؤٹ کر دیں. ہمیں معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن اور کس کو دلچسپی ہے کہ ایک پارٹی کو فارغ کر دیا جائے اور اس کے بعد الیکشن کرایا جائے. تو یہ تو سب سے پہلے تو الیکشن پروسیس ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی ہے، ان کا نقصان تو ہے اس کے اندر، کیونکہ سمبل ہمارے جیسے ملک میں جہاں لٹریسی لو ہو، سمبل بڑا اہم رول پلے کرتا ہے ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور ایک پارٹی کا مومنٹم جو ہے اس سے بنتا ہے جب آپ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں. تو ہمیں نہیں معلوم اب کیا ہوگا، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ الیکشن کا کیا ہوگا. اچھا، اس لیے کہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا ہے. یعنی آپ پچھلے الیکشن میں ہمیں ہر الیکشن پہ ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہر الیکشن پہ ہوئی ہیں، لیکن اس طریقے سے طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے اس سے پہلے کے الیکشنز میں نہیں ہے. 88 میں کوئی اور طریقہ کار تھا، 90 میں کچھ اور طریقہ کار تھا، 97 میں کچھ اور طریقہ کار تھا جہاں 36.1% ووٹ دکھایا گیا، ایکچولی ووٹ کم تھا. اینی ہاؤ، تو اب جو یہ طریقہ کار ہے، یہ جو جمہوریت کی روح ہے میرے نزدیک اس کی نفی کرتا ہے. اچھا، اور اگر آپ نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے تو تمام بڑی پارٹیز کو میدان میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ فیصلہ لوگ کریں، یہ فیصلہ ووٹر کرے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اگر یہ فیصلہ ہمارے ہاں ادارے کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپشنز کیا ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز یہی ہے نا کہ انڈیپینڈنٹ کا تو خیر وہ تو خیر آپشن ہوتا ہی، انڈیپینڈنٹ لوگ لڑ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ کی حیثیت کچھ اور ہے. یا یہ ہے کہ وہ جو ہے کسی جو کہا گیا ہے کسی اور پارٹی کا سمبل وہ استعمال کرے. لیکن وہ آپشن جو کہ پی 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 کے پاس تھا کہ 3 Ps اور 4 P بن گئی تھی، وہ آپشن یہاں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح پی ٹی آئی اس وقت ٹارگٹ ہو رہی ہے، اس وقت پی 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 اس طرح ٹارگٹ نہیں تھی. وہ بے نظیر کی چونکہ کنوکشن ہو گئی تھی اور جنرل مشرف نے اس قسم کے لا لے آئے تھے کہ وہ نہیں رہ سکتی تھی، پارٹی رجسٹر نہیں ہو سکتی تھی کنوکشن کی وجہ سے، تو پھر 4 پی 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 بنی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے لیے بھی اس کا حشر وہی ہوگا، اس کا حشر وہی ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے تو اب ان کے پاس جوڈیشل ریمیڈی ہی موجود ہے، جس کے ذریعے اگر ان کو ریلیف مل گیا، یا یہ اگر سپریم کورٹ کی پالیسی یہی ہے کہ تمام پلیئرز کو ایکول اپرچونٹی دی جائے. الیکشن کمیشن کی اپرچونٹی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ناک آؤٹ کر دیا جائے، اور سپریم کورٹ کی پالیسی جو اس ججمنٹ سے ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ایکول اپرچونٹی کی، سب کو ایکول اپرچونٹی. فیصلہ تو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع کرنے کا، دیکھتے ہیں انہیں ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا. لیکن ایک مخصوص نشستوں والا سوال بھی میں نے آپ سے کیا تھا، واپس آؤں گی آپ کے پاس وہی سوال لے کر، لیکن اس سے پہلے صافی صاحب اب بلہ تو چھن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. 13 جنوری کو الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کو اور امیدواروں کو نشانات الاٹ کرنے ہیں. تب تک تو وقت ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تو تب تک آپ کو لگتا ہے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں 26 دسمبر سے تو پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. آج بھی جو نئے چیئرمین ہے گوہر علی خان صاحب، انہوں نے یہی کہا ہے کہ 25 دسمبر کے بعد ہی شاید وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا سوچ رہے. لیکن یہاں پہ ایک بات دوسری بھی اہم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے شاید یہی کہا ہے کہ ان کی چھٹیاں نہیں ہے، وہاں پہ تو رجوع کیا جا سکتا تھا فوری طور پہ. اب مجھے حیرت ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ خود ایک وکیل ہے، ایک بیرسٹر ہے، بہتر جانتے ہوں گے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو شاید زیادہ شنوائی کی امید لاحق ہے، یا جو ان کو ایک امید ہے وہاں پہ، تو اس لیے وہ پشاور ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور اگر ریلیف نہیں ملا
جس طرح باقی پارٹیسپینٹ اس بات پہ متفق ہے کہ ایک عدالت ہی کا رستہ ابھی بچتا ہے جس سے پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور انتخابی نشان بیٹ کا جو معاملہ ہے وہ عدالت ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تو اپنا فیصلہ صادر کر دیا ہے، اب اس کا نقصان کتنا ہونا ہے وہ بھی بالکل واضح بات ہے کہ اب ہر بندہ، مجھے اپنے خیبر پختونخوا صوبے کے حوالے سے علم ہے کہ ہر حلقے میں 2 3 4 امیدوار ایسے ہوں گے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار بننے کے حوالے سے دعویٰ دار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً ہر حلقے میں ایسے لوگ سامنے آ سکتے، تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو ووٹ بینک جو پی ٹی آئی کا ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک تو جنرل الیکشن جو ہے، جنرل سیٹس ہے، اس میں بھی کنفیوژن ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو محسوس نشستیں ہیں اس میں بھی مسئلے مسائل ہو جائیں گے، آپ نامینیٹ نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اقلیتوں کی جو نشستیں ہیں اس میں بھی آپ کو پرابلمز ہوں گی، یعنی نقصان ہر لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، جو اچھی بات نہیں ہے میری نظر میں۔ اب دیکھیں اس وقت جو سیناریو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک کی تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہے۔ خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں جو وہاں کی بڑی سیاسی جو کھلاڑی ہے یا جو پلیئرز ہے یا جماعتیں ہیں، یعنی عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، اس قسم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب ان کی لیڈروں سے اگر آپ بات کریں گی مریم تو وہ ان کا یہی اشارہ ہوتا ہے کہ ان کا اصل مقابلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے ہے۔ وہاں پہ پرویز خٹک صاحب کا میں نے جان بوجھ کے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ابھی تک وہ مومنٹم نہیں بنا سکے ہیں جو پی ٹی آئی کے 2 ادوار میں پرویز خٹک کا ایک مقام تھا انتخابی سیاست میں، ابھی تک ہمیں بظاہر زمینی حقائق اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف، دوسری طرف سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے، بلوچستان میں بھی یہی کیفیت ہے۔ تو یہ نقصان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو براہ راست پہنچ بھی رہا ہے اور پہنچایا بھی جا رہا ہے، جو جمہوریت کی روح کے منافی ہے میری نظر میں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ فوری سرحد دکھانی ہوگی جو اس وقت جو باہر قیادت ہے، بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہیں، جو حامد خان صاحب لوگ ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیں ایک دوسری بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پہلی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کو الیکشن کمیشن نے ان کے انٹرا پارٹی کو نین اینڈ وائٹ کیا ہے یا ان کو انتخابی نشان دینے سے انکار کیا۔ پیپلز پارٹی کا تذکرہ کیا گیا یہاں پہ، بی این پی کے ساتھ اس طرح ماضی میں ہو چکا ہے، اور اس وقت بھی عوامی نیشنل پارٹی، کل سے میں آپ کے پروگرام میں یہ بتانے کی عرض کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا بھی اسی طرح کا ہی کیس ہے، لیکن اس کے بارے میں الیکشن کمیشن یا سیاسی حلقے ہمیں نہیں بتا پا رہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو کیا ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کیا گیا ہے، لالٹین کا نشان ان کو الاٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ اس حوالے سے ابہام ہے، صرف زیادہ فوکس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کا بیان کیا گیا معاملہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کا نہیں تھا، اس وقت حالات کی نوعیت کچھ اور تھے جس وجہ سے بیلٹ پیپر پر وہ تلوار کا نشان چھپا ہی نہیں تھا۔ میں بی این پی کی اور اے این پی کی بات لیکن آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ مومنٹم نہیں بن پا رہا، سلمان صاحب نے بھی پوائنٹ ریز کیا کہ وہ انتخابی ماحول ابھی تک طاری ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ شامی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گی، آپ نے کتنے الیکشنز دیکھے ہیں اور ابھی جو الیکشن سے پہلے ماحول ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائنگ روم کی سیاست ہی ختم نہیں ہو رہی، ابھی تو پولیٹیکل پارٹیز کی ان کے اپنے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے، عوام میں جانے کا بھی وہ ابھی سوچ نہیں رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہے یہ ہونے والے انتخابات گزشتہ ہونے والے انتخابات سے کس طرح مختلف ہیں؟ دیکھیں یہ انتخابات جو ہیں وہ تو ان کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح کے انتخابات ہیں، یعنی جو مسلسل شکایت ہے پی ٹی آئی کی کہ اس کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جو فائل کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، ان کو کاغذات فراہم نہیں کیے جا رہے، ان کو سیکنڈ کرنے والے جو ہیں ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ شکایات ہیں ان کی۔ اور اس طرح کی شکایات جو ہیں اس سے پہلے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر
اس طرح کی شکایات جو ہیں کسی جماعت کی طرف سے کی گئی ہوں. 1977 کے انتخاب میں یہ ایسا ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بلا مقابلہ کامیاب کرنے کے لیے مولانا جان محمد عباسی کو اغوا کر لیا گیا تھا تاکہ وہ کاغذات نامزدگی داخل نہ کر سکیں. لیکن یہ تو وہ ایک دو کانسٹیٹوئنسیز میں ایسا ہوتا تھا اور بعد میں اس کا بھی ازالہ ہو گیا. لیکن یہ جو ہو رہا ہے سامنے آئی ہیں اتنے اس پر بڑے الیکشن پیمانے کمیشن نے پر سختی سے نوٹس لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر پیش رفت کیا ہوتی ہے. ہم نے دیکھا بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے ہیں, سنم جاوید کے ہو گئے ہیں, پرویز الہی صاحب کے ہو گئے ہیں. تو پھر اتنی شکایات کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ کون لوگ ہیں جو الیکشن کے پوری انتخابی عمل کو داغدار کر رہے ہیں, ماحول کو خراب کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں یہ تو ایک بڑی مکروہ صورتحال ہے. اور اگر بلہ پی ٹی آئی کو نہیں ملتا اور پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو یہ پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہوگا, یہ ہم سب کا نقصان ہوگا, جمہوریت کا نقصان ہوگا. اور آپ دیکھیں جب تک جمہوریت, جب بھی کوئی انتخاب ہوتا ہے اس میں دو بڑے فریق ہوتے ہیں اور ان کے آپس کی جو کشمکش ہے وہ لوگوں کو انوالو کرتی ہے انتخابی مہم میں. اگر پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ سرگرم نہیں ہو پائے گی, ایک پارٹی کے طور پہ حصہ نہیں لے گی, اس کے مخالف بھی سرگرم نہیں ہو پائیں گے, وہ بھی گھروں میں بیٹھے رہیں گے, ان کے ہاں بھی بدلی رہے گی. اس لیے لازم ہے کہ دو بڑے فریق جو ہیں, ایک طرف پی ٹی آئی ہے اور اس کے مخالف ہیں جن میں مسلم لیگ نون پیش ہے, وہ متحرک اسی وقت ہوں گے جب دونوں میدان میں ہوں گے. وگرنہ کوئی پہلوان آپ نے ایسا دیکھا ہے جو اکھاڑے میں اکیلا پھر رہا ہو اور کشتی بھی لڑ لے؟ ایسی کشتی نہیں ہو سکتی. تو اس وقت جو بددلی چھائی ہوئی ہے یا لوگ جو ہیں بے یقینی کا شکار ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. جب سارے کھلاڑی جو ہیں اور سارے پہلوان جو ہیں وہ اکھاڑے میں اتر آئیں گے تو جو تماشائی ہیں وہ بھی ان کو جوک در جوک پہنچیں گے اور پوری شدت کے ساتھ انوالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ ڈرائنگ روم کی سیاست ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات جو پاکستان کی عدالت عظمیٰ ہے, پاکستان کی عدلیہ ہے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیشہ ریلیف وہاں سے ملتا ہے. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی صورتحال پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے پیدا ہوئی اس میں بھی یہ کریڈٹ تو پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا ہے کہ ادارے کچھ اور چاہ رہے تھے, پولیٹیکل پارٹیز کی ترجیحات کچھ اور تھی اور انہوں نے ساری کنفیوژن ختم کی. یہ 90 روز کے انتخابات کی ثبات تھی جس میں پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کہ جو کام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو جمہوریت اور جمہوری عمل سے کمٹمنٹ کا کرنا چاہیے وہ تو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کیا کہ وہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل کا تسلسل چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اب عدالت کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. یہ بات پتہ نہیں یہ کہ یہ کچھ نفسیاتی سی کیفیت طاری ہے اسلام آباد میں, اور یہ کیوں کر طاری ہے, یہ اس میں فریق پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں اچھی توقعات پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے رکھنی چاہیے کہ یہ وہاں پر رجوع کرے. اور وہ بات شامی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو تحریک کیا پیدا ہونی ہے؟ بھائی تحریک تو تب پیدا ہوتی ہے جب میدان لگتا ہے, میدان کے اندر کھلاڑی موجود ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیچ پڑتا ہے. اور یہ بھی پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا گیا ہے کسی اور پارٹی نے. دیکھیں میں ماضی میں بھی یہ کہتا رہا کہ جناب عمران خان اپنا طرز عمل کو سیاسی کریں, جمہوری کریں. انہوں نے لوگوں کو چور اور ڈاکو اپنا بھی بیڑا غرق کیا, پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق بھی کیا. اور پاکستان کے اندر سے کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کے لیے کوئی خیر کا کلمہ اس لیے نہیں بولا کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کو بدنام کیا ہے. اس میں کوئی دو راہ نہیں, اس لیے کہ ان سے بڑی ساری لوگوں نے توقعات قائم کی تھی. اور وہ جنہوں نے توقعات قائم کی تھی یا آج ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں, ہم ان سے جب ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ 3.5 سال میں آخر ایک تبدیلی کی سیاست میں تبدیلی آ رہی تھی, کوئی ایسا پلس پوائنٹ. دیکھیں مریم, میں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ایج ہوتا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی ایک بڑا پلس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سیاست چلتی ہے. میں مسلم لیگ نون کے بارے میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے 2011 میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. انہوں نے کس طرح یہاں پر بجلی کی پیداوار پوری کی, بلکہ ان کے مخالفین نے بس اقتدار آ کے کہا کہ جی یہ تو بجلی زیادہ بنا گئے.
یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے. پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, پیپلز پارٹی کا سب سے پلس پوائنٹ اس صورتحال کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی تحریک انصاف کو بھی برابر کا موقع ملنا چاہیے اور الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اگر پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ اپنا ایکا کر سکتی ہیں کہ جی الیکشن ہونا چاہیے, آج اگر پاکستان کے 4 سیاستدان مل بیٹھ کے کہیں کہ جناب الیکشن ہونا ہے, الیکشن کی ساکھ تبھی ہوگی جب سارے کھلاڑی بیچ میں ہوں گے. مسئلہ ہی مل بیٹھنے کا ہے نا, نہ پہلے والے مل بیٹھنے کو تیار تھے نہ اب مل بیٹھنے کو تیار ہیں. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے, ماضی کے اندر جو پرائم منسٹر ہوتے تھے نا وہ بٹھا لیتے تھے. میں آپ کو 10 واقعات بتا سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سی پیک کا عمل تھا, وہ کوئی روٹس کا مسئلہ تھا, اس وقت کے پرائم منسٹر نے ساری پارٹیز کو بٹھایا اور اس کے بعد اے پی ایس کا واقعہ ہوا, دہشت گردی کو بٹھایا. اب کون بٹھائے گا اور کیا کوئی بیٹھنے کو تیار بھی ہے یا نہیں ہے؟ آخری توقع ہے کہ وہ شاید کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے جمہوری عمل آگے کی طرف. سارے کام عدالت عظمیٰ نہیں کرنے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سوال آپ سے ہوا تھا مخصوص نشستوں کا, کہا جا رہا ہے انتخابی نشان نہ ملنے سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں پر بھی بڑا نقصان ہوگا. بڑا نقصان کی بات نہیں ہے, نہیں ملیں گے سیٹیں, کچھ بھی نہیں ملے گا انہیں. دیکھیے اس کا اصول یہ ہے, وہ تو تقسیم ہوتی ہے نا, خیرات بڑھتی ہے نا اس کی. پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا, جتنی وہ سیٹیں جیتتی ہیں اس کے پرپورشن میں جو انہوں نے لسٹ سبمٹ کی ہوئی ہوتی ہے اس لسٹ میں سے خواتین کو اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح اقلیتوں کا بھی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اگر پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو پھر وہ اسپیشل نشستوں کے لیے تو انٹائٹلمنٹ ہی نہیں بنتی. انڈیپینڈنٹ کو کچھ نہیں ملتی وہ سیٹیں جو ہیں. تو میرا اپنا ذاتی جو رائے یہی ہے کہ اگر یہی اسی طرح الیکشن لڑوانا ہے الیکشن کمیشن نے تو اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو ان کو جو پسند ہیں ان کو اقتدار دے دیں, یا یہی نظام چلتا رہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا نظام چل رہا ہے اور اس کے تحت پاکستان کی اکانومی کو درست کیا جائے, پاکستان کی ہر چیز کو درست کیا جائے, اور اس کے بعد جب درست ہو جائے گا تو سیاستدانوں کو لفٹ کرا دی جائے. دیکھیں نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاست چلے تو سیاستدانوں پہ پابندیاں لگا کے سیاست نہیں چلا کرتی. ٹھیک ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ جو اس وقت جو ہمیں تو پتہ ہے نا, کیا مجھے تو اندازہ ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کچھ نام لے نہیں سکتے اپنے پروگرام کے اندر. صاحب ٹھیک ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ صورتحال جو بن چکی ہے اس میں الیکشن کی ساکھ کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں متاثر تو بہت حد تک ہو چکی ہے. اب بھی اگر الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ ان کے دامن پہ لگے داغ اگر صاف کرنا وہ چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت ہوگی. اس طرح جو سطحی بیانات ہے, یعنی ان کا ایک پریس ریلیز جاری کرنے سے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنا نا, اس سے کے لیے تو عملی اقدامات کی ضرورت ہے. ان کے بیانات سے تو کچھ چیزیں صاف نہیں ہوتی, جس طرح آپ خود بتا رہی ہیں, یہ جو باقی پینلسٹ بتا رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی چینے جا رہے ہیں. اور ایک پارٹی, پہلے ہم ایک -1 کی بات کر رہے تھے کہ ایک سیاسی لیڈر کو مائنس کیا جا رہا ہے, یہاں پہ تو آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو مائنس کر دیا ہے. اور پارٹی بھی ایسی کہ خیبر پختونخوا میں 2 دفعہ حکومت بنانے والی پارٹی اور وفاق میں 1 دفعہ حکمرانی کرنے والی پارٹی کو, پوری پارٹی کو آپ نے نکال باہر کر دیا ہے. تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتی ہے مریم کہ الیکشن کمیشن کا کردار یا جو ہموار سیاسی میدان فراہم کرنے کا جو ایک تاثر ہے, ہم اس کے بارے میں کس طرح اچھی بات کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری یہی تھا کہ واقعی ہموار سیاسی میدان فراہم کرنے کے لیے تمام سیاسی پارٹی بشمول پاکستان تحریک انصاف کو لڑنے کا موقع فراہم کیا جاتا. لیکن اب بظاہر جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا, اور خود کہہ رہی ہیں کہ اب عدالت نے ہی اگر ہر فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ سیاسی سیٹ اپ کا, پھر یہ الیکشن کمیشن کا, پھر اتنے جو درجنوں سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے وجود کا پھر کیا فائدہ؟ لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ شکایات کا نوٹس تو لیا الیکشن کمیشن نے, دیکھنا اب یہ ہے کہ اس پر پیش رفت کس حد تک ہوتی ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. انتخابی اتحاد کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ نون لیگ اور آئی پی پی میں کچھ ڈیڈ لاک ہے, وہاں انتخابی اتحاد میں کوئی ابھی تک پیش رفت نظر نہیں ہے. اس کی وجہ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग और IPP के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद में अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। ज़राए का ऐसा बताना है कि दोनों जमातों की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन नून लीग बड़ी तादाद में सीटों पर इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं है। तो वजह है क्या, रुकावट कहाँ पे है, इसी पर हम बात करेंगे। शामी साहब, क्या लगता है आपको, क्यों ये इत्तेहाद में अभी तक पेशरफ नहीं हो पा रही है? और दूसरा ये, हमने देखा कि काफ लीग से भी नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर रही है, इंतखाबी इत्तेहाद कर रही है, IPP को भी अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है। तो किस तरह से हर एक को अकोमोडेट किया जा सकता है? देखिए, अगर तो PTI जो है वो पूरी शिद्दत के साथ मैदान में मौजूद हो तो फिर तो इनके दरमियान इत्तेहाद या एडजस्टमेंट बड़ी जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर PTI जो है वो उस शिद्दत से मौजूद ना हुई तो फिर सीट एडजस्टमेंट आसान नहीं होगी। और मेरा तो ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी ये नोटिस लेना चाहिए था इस सूरत हाल का। उनको मुतालबा करना चाहिए था कि भाई ये जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने से रोका जा रहा है, तो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निगरान हुकूमतें कायम है इस मुल्क में, वज़ीर आज़म भी निगरान है, वज़ीर आला भी निगरान है, पंजाब के वज़ीर आला भी निगरान है। तो ये किस लिए, ये तो इसलिए आए हैं और इनकी ज़रूरत इसलिए थी कि इंतखाबात आज़ादाना हो सके। अगर ये इंतज़ामिया को काबू नहीं कर सकते तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है? तो ये एक तो बात ये है। अब अगर PTI जो है अगर उस तरीके से पूरी ताकत के साथ मैदान में नहीं होगी तो फिर ये एडजस्टमेंट की कोई ख़ास ज़रूरत भी महसूस नहीं की जाएगी। अच्छा। और जो हमारी ये जमातें हैं इनके मुतालबात बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनके मुतालबात माने जाएं तो मुस्लिम लीग नून तो सिमट के रह जाएगी अगर वो सारी नशिस्तें इनको दे दे। इसलिए ये बहुत मुश्किल मरहला होगा। ये हो सकता है कि चंद नशिस्तों पर एडजस्टमेंट हो जाए, जो लीडर हैं उनके मुकाबले में लोग खड़े, उम्मीदवार खड़े ना किए जाएं। और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून इस मूड में नहीं है कि अपनी नशिस्तों को कुर्बान कर दे। अच्छा। और इंतखाब से पहले ही, लड़ने से पहले ही वो खालियात हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सियासी वर्कर्स भी हैं जिन्हें अकोमोडेट करना है, फिर काफ लीग है, फिर IPP है, तो किस किस को कैसे कहाँ अकोमोडेट किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन हमने ये भी देखा बनानी है। एग्जैक्टली, हुकूमत बनानी है, फिर ऐसे में हुकूमत बनाना एक मसला, फिर हुकूमत चलाना उससे भी बड़ा मसला होगा। लेकिन सलमान साहब, मरियम और अलीम खान एक ही हल्के में आमने सामने, ये डेडलॉक कहाँ पर है? देखें, एक बात तो जो शामी साहब ने कही है मैं उसकी तईद करता हूँ कि जी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, ये जिन लोगों को कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करवाने दिए जा रहे और जो कैफियत तारी हुई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौक़िफ़ तो रखें कौम के सामने। आपको लगता है वो करेंगे ऐसा? नहीं, देखें, ये होने चाहिए। ये मैंने फिर वही तलख़बात होगी कि यहाँ तक नौबत किसकी वजह से, तो किस माइंड सेट के। देखिए, बात ये कि आप बात सुन लेना कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत के साथ उनकी कोई कमिटमेंट है तो फिर इस तर्ज़-ए-अमल का मुज़ाहरा होना चाहिए कि उनका कोई मुखालिफ फ़रीक है। जहाँ तक आपने मरियम साहिबा का और अलीम खान साहब का, तो वहाँ एक हल्के से ज़रूर है, लेकिन इलेक्शन वहाँ से एक ही लड़ेगा। अब आ जाए कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग, देखें उन्होंने कोई 30-32 MNA के और 58 के करीब सूबाई असम्बली के लिए टिकट्स मांगी हैं। दोनों का एक मसला है। IPP ने मांगी है टिकट्स। 32 उन्होंने, एक गालबन सिंध से हैं महमूद मौलवी साहब, एक पख्तूनख्वा से हैं, और बाकी पंजाब के में 30। 58 उन्होंने MPs की सीटें मांगी हैं। अब नून लीग का मसला ये है कि नून लीग ये कहती है कि जब हमने अपने बंदे विड्रॉ करके आपको टिकट्स दिए तो हमारे लोगों का वोट बैंक भी वहाँ पर था और वहाँ से आप लोग नहीं जीत सके। मतलब लोग इतने तो गुलाम नहीं होते कि जी वो आप जिसको चाहें जिसको खड़ा कर दें। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का गिला ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में बुनियादी रोल तो उनका था। शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने में और हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने में बुनियादी रोल तो उनका था। तो दोनों तरफ ये मामलात हैं। ये दोनों ये माजी की कमिटमेंट्स हैं जिन्हें पूरा करने की बात वो जो कमिटमेंट्स करवाई जाती है ना, वो आगे के लिए होती है। क्या अब दोनों पार्टीज मिल बैठ के कोई हल निकाल पाएंगी? मेरा ख्याल है ये कोई तीसरी पार्टी निकलवाएगी। ये दो पार्टीज तो आपस में 2 मीटिंग्स हो चुकी हुई है
اور میٹنگز کے میں احوال جانتا ہوں کہ اس میں جب یہ کہا گیا، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ بورڈ میں جہانگیر ترین صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں، وہ لودھرا سے الیکشن لڑنا ہے، وہاں سے نون لیگ کے ایم این اے تھے صدیق بلوچ صاحب، انہوں نے کہا جی آپ ان سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں، میں جا کے پھر انڈیپینڈنٹ لڑ لوں گا. اور لودھرا سے ہی مثال موجود ہے اسی اسمبلی الیکشن میں کہ نون لیگ کے رفیع بخاری صاحب نے کہا جی کہ ہمارا حلقہ ہے، آپ اگر یہاں پر ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو میں تو پھر آزاد کھڑا ہوں، اور وہ آزاد کھڑے ہو کے پھر جیت گئے. تو لہٰذا پارٹیز کا ووٹ بینک جو ہوتا ہے وہ پھر آپ پارٹیز کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ آپ اب اس دفعہ ان کو ووٹ دے دیں، اس دفعہ ان کو ووٹ دے دیں. نون لیگ بڑی سخت مشکل سے دو چار ہے، اس لیے کہ کراچی جب وہ سندھ کی سطح پہ ایم کیو ایم سے کر رہے ہیں تو وہ ایم کیو ایم والے جناب کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے شہباز شریف صاحب تھوڑے سے ووٹوں سے ہرے ہیں کہ وہ سیٹ بھی ہمیں دے دیں. ایک کاف لیگ کے ساتھ میرے خیال معاملات ان کے درست ہیں، چونکہ چودھری شجاعت صاحب کا نواز شریف صاحب کو بھی بڑا احترام ہے، اور چودھری شجاعت صاحب کا بیہیویئر بھی بڑا پولیٹیکل ہوتا ہے، وہ حصہ بحیثیت جسہ ہی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ جو اپریل 2022 میں کمٹمنٹس کی تھی اس پر معاملات جو ہیں آگے نہیں چل پا رہے. ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی دونوں پارٹیاں ساتھ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی، وہ جو ماضی میں کمٹمنٹس کی ہیں وہ گلے پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آئی پی پی اور نون لیگ ساتھ چلتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے کمٹمنٹس تو خیر نہیں تھی، لیکن ٹھیک ہے وہ جو گورنمنٹ کو گرانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا تھا، لیکن یہ کمٹمنٹ تو ہمیں تو کبھی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا کہ یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم آپ کو سیٹیں دلوائیں، ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے، سیٹیں دلوائیں گے. دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل این کی ضرورت نہیں ہے، یہ آئی پی پی کی ضرورت ہے. اور پی ایم ایل این دیکھیں نا، اس وقت پی ایم ایل این کو جو ایڈوانٹیج ہے اس وقت جو سیاسی ہوا ہے ان کے موافق ہے. الیکٹیبلز اگر آئی پی پی میں ہیں تب بھی وہ علیحدہ بات ہے، جو موافق ہے لہٰذا اس پہ بھی پی ایم ایل این پہ بھی پریشر ہے کہ اس میں زیادہ اپلیکنٹ آ گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگی، تو اس وقت اپلیکنٹ آ گئے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ پنجاب میں پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا پی ایم ایل این نے، تو ان میں جو لوگ جیت گئے تھے پچھلی دفعہ ان کو آپ کس طرح اگنور کریں گے؟ یا جو رنرز اپ تھے ان کو بھی اگنور کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اکوموڈیشن ہوگی. لیکن میرا نہیں خیال کہ آئی پی پی کو اتنی اکوموڈیشن یہ پی 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 کر سکے گی جتنی وہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی یہ جیسے میں نے کہا پی ایم ایل این کی ضرورت نہیں. پی ایم ایل این انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتی ہے. آئی پی پی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ٹھیک ہے وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گے، لیکن آئی پی پی ایز اے پارٹی تو نان اینٹی ہے نا، اس کی حیثیت تو کچھ نہیں ہے نا ایز اے پارٹی. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کا ویٹ ہے اپنا، اور ان میں جو ویٹ والے ہیں کچھ پچھلی دفعہ ہارے بھی ہیں، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. آئی پی پی کے بہت سے لیڈران الیکشن ہارے ہیں پچھلی دفعہ، جو آئی پی پی کے سپر سٹار بنے پھر رہے ہیں، الیکشن ہارے ہیں وہ. تو وہ اب اگر آپ ان سپر سٹار کو اکوموڈیٹ کریں گے تو پی ایم ایل این کے اندر خلفشار جو بڑھ جائے گا. اندر کمپٹیشن ویسے ہی موجود ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اگر 2 بندوں نے کسی سیٹ پہ کمپیٹ کرنا تھا، اب وہ 4 بندے کمپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. نون لیگ کی ترجیح کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے سیاسی ورکرز آئی پی پی پارٹی کی ترجیح اپنے سیاسی ورکرز ہونے چاہیے. اس کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھوڑی بہت کرنی پڑے گی ان کو، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کرو، تو کچھ تھوڑا بہت اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کنسلٹیشن کر کے بیٹھ کے کچھ سیٹیں دی جا سکتی ہیں. لیکن جتنی ڈیمانڈ ہے، اگر پی ایم ایل این اتنی ڈیمانڈ مانے گی تو پی ایم ایل اپنا بستر بوریا گول کرے گی. توپ کا لائسنس مانگ رہے ہیں تو پسٹل کا تو ملے گا، کچھ نہ کچھ تو 2-4 تو مل جائیں گی، بس 2-4 زیادہ نہیں پی ایم ایل افورڈ کر سکتی. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ مانگیں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. تو صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس سٹیج پر نون لیگ کے لیے فیصلے لینا مشکل ہو رہا ہے؟ جی بالکل مشکلات تو ہے. دیکھیں قومی اسمبلی کی سطح پہ آئی پی پی جو ہے وہ تقریباً 3 درجن سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے، یعنی 3 درجن سیٹ مانگ رہی ہے. صوبائی اسمبلیوں پہ کوئی 5 درجن کے لگ بھگ سیٹس مانگ رہی ہے. تو یہ تو مسلم لیگ نون کے لیے بالکل میرے خیال میں پاسبل بات نہیں ہے. آپ 2018 کو لے لیجئے گا نا، اس وقت ووٹ
وقت حاصل کرنے والی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، پاکستان مسلم لیگ نون تھی۔ اس وقت تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موافق حالات ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، اور اس وقت ناموافق حالات تھے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں ووٹ مسلم لیگ نون نے زیادہ لیے تھے۔ تو ملک کی اس وقت کی سب سے بڑی جماعت جس کو عوام نے زیادہ ووٹ دیے تھے، وہ کیوں کر آئی پی پی کے سامنے سرنگو ہو جائیں گی؟ اور اگر ہوتی بھی ہے تو پھر جو اتنے الزامات مسلم لیگ نون نے اپنے سر لیے ہیں، لندن پلان، یہ وہاں پہ ریٹن کوئی معاہدے، اور یہ جو مڈل ایسٹ کے اس میں جو ہے لوگ گارنٹر بن گئے، اور یہ ساری چیزیں جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے کیسز کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے، یہ سارے الزامات پہ مسلم لیگ نون کے کھاتے میں آئیں گے۔ اور استحکام پارٹی جو ہے وہ آرام سے جو ہے پنجاب میں اتنا بڑا حصہ مانگ رہی ہے، اور پنجاب میں حصہ مانگنے کا جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب ہی پہ وفاق میں حکومت بنتی ہے۔ اگر پنجاب میں کوئی پارٹی اہم پوزیشن حاصل کرتی ہے یا اکثریت حاصل کرتی ہے تو مرکز میں ان کے لیے آسانی تو کیا، بالکل گارنٹی ہی کی بات ہوتی ہے کہ مرکز میں ان کی حکومت بن جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے لیے یہ فیصلہ کرنا، اور جس طریقے سے جو آئی پی پی جس کوانٹم میں اپنا حصہ مانگ رہی ہے، یہ کسی صورت پاسبل نہیں ہے۔ اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بڑے دل کا مظاہرہ کرتے بھی ہے تو ان کی پارٹی کے اندر ٹوٹ پوٹ ہو جائے گی، پہلے سے ان کی لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کیا سوچ کر اتنا بڑا حصہ مانگ رہی ہے؟ لائک وہ چادر دے کے پاؤں کیوں نہیں پھیلا رہی؟ انہیں زمینی حقائق سے واقفیت نہیں ہے کیا؟ دیکھیں ان کو زمینی حقائق سے تو ضرور واقفیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہے، انہوں نے جو ہے اپنے جماعت سے بغاوت کی ہے، جو پورے ایک نیا سیٹ اپ جو سامنے آیا ہے، ان کو بھی یہ توقع تھے، ان کو بھی یہ جو لارے لگائے گئے تھے، ان کے پاس گڈ ریزنز ہوں گے۔ ہم اس وقت آپ نے جو سوال اٹھایا تھا کہ کیا مسلم لیگ نون کے لیے یہ پاسبل ہے، تو میری نظر میں مسلم لیگ نون کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ جس تعداد میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا نا، ملکی سطح پہ بھی اتنی بڑی تعداد پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور اگر انتخابی اتحاد ہوتا ہے تو اس صورت میں ملگیر سطح پہ یہ تعداد جو استحکام پارٹی چاہ رہی ہے شاید اس کے قریب تک بات چلی جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون کو اس وقت زیادہ ضرورت ہے استحکام پارٹی کی۔ ان کو یہی مسئلہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایک سیٹ کے لیے 4 اور 5 ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ضرورت آئی پی پی کو ہے، نون لیگ کو نہیں ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔